رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ عقل مند اور سمجھدار آدمی جب پہلی قوم کا واقعہ سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس سے درس عبرت حاصل کرتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن کر ہر مسلمان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ قربانی کیوں دی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی اس لیے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا بلند رہے اور امت یہ سمجھ لے کہ عزت اور وقار کا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ مسلمان ہر وقت قربانی دینا جانتی ہے اور اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اس زمین پر اپنے اپنے مقام کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن جو قربانی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے اس قربانی کی مثال پوری تاریخ میں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی اللہ کی راہ میں لڑے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کی راہ میں لڑے، لیکن صحابہ اکرام کی لڑائیاں ان لوگوں کے ساتھ تھی جو کفار تھے، جو دین کے منکر تھے، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے والے وہ لوگ تھے جو آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا بہت بڑے مرتبے کی بات ہے، لیکن افسوس کہ آج کل بعض نام کے مسلمان یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ سارا جھگڑا کرسی کا تھا۔ معاذ اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نہ کرسی کا لالچ تھا اور نہ ہی وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے، ہمیں تو علم نہیں ہوتا، ہم تو چیزیں دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کا کردار کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظاہر اور باطن سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور شہادت کا بھی جاننے والا ہے۔ تو جو چیز کسی بندے کے دل میں آج سے 1000 سال پہلے تھی، میرا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی دور کرے اور تم کو اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو قرآن پاک بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو پاک رکھا ہے اور پلیدی سے بالکل محفوظ فرما دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتایا کہ حسین میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لے کر حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یا اللہ ان کو ایسے رکھنا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین کے دل میں کرسی کا لالچ تھا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ تم نے خواہ ان کو یہ پاکیزگی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، ہم تم سے بہتر جانتے ہیں کہ ان کو لالچ ہے اور لالچ پلیدی ہے۔ اب غور فرمائیے کہ قرآن کہتا ہے کہ سیدنا امام حسین تو پاک ہے، ان کے اندر نہ نجاست ہے نہ ان کے باہر نجاست ہے، اللہ تعالیٰ کے قول نے ان کو اول سے آخر تک پاک قرار دے دیا۔ تو حضرات گرامی، یہی تو کردار کی پاکیزگی ہے کہ بندہ اللہ کے دین کے لیے باطل کے سامنے ڈٹ جائے۔ اور توجہ چاہوں گا، یہ کچے کردار والا بندہ ڈٹ نہیں سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس چیز کا مظاہرہ کیا؟ آج لوگ بڑے بہادر بنتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے جیسا دلیر کوئی نہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے جیسا بہادر کوئی نہیں، لیکن ذرا ٹھنڈا دل سے سوچو، اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہم جان بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ کرونا کی وجہ سے لوگ اتنے زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سبق دیا کہ کچھ بھی ہو جائے،
دین کے لیے ڈٹ جاؤ گے تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ بظاہر کربلا میں کون جیتا اور بظاہر شکست کس کے حصے میں آئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں۔ لیکن یزیدیوں کی آج فاتحہ نہیں ہوتی ہے، کوئی جو یزید کا ختم دلائے؟ یہ یزیدیوں کو بھی توفیق نہیں ہے۔ مگر دیکھیں امام حسین کے نام کی سبیل جگہ جگہ لگتی ہے، لیکن یزید کے نام لینے والا کوئی نہیں۔ امام حسین کے نام پر لنگر تقسیم ہو رہا ہے، امام حسین کے نام کی محافل جگہ جگہ پر ہو رہی ہے، ساری دنیا میں چلے جاؤ وہاں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے، اور میرے آقا حسین کے احصال ثواب کے لیے محافل منعقد ہوتی ہے، لیکن یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ اللہ نے عزت یزید لعین کو دی یا میرے سخی لجپال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرات گرامی، آج بھی آپ کو کئی لوگ مل جائیں گے جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تانا زنی کریں گے، لیکن آج تک آپ نے کوئی فلائرز نہیں پڑھا ہوگا کہ عرس امام یزید۔ مگر آپ کہیں بھی چلے جائیں، جس جگہ بھی چلے جائیں، امام حسین کے فلائرز آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ ایڈمنٹن چلے جائیں، کیلگیری چلے جائیں، ٹورنٹو چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، فیجی چلے جائیں، آسٹریلیا نیوزی لینڈ چلے جائیں، انڈیا پاکستان چلے جائیں، خواہ کہیں بھی آپ چلے جاؤ میرے حسین کے ذکر کی محافل نظر آئیں گی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربانی اتنی پسند آئی کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو غم حسین میں آسمان دوپہر کے وقت آسمان پر ستارے نظر آنے لگے، کربلا فوراً اندھیرا ہو گیا۔ سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا معلیٰ سے بیت المقدس تک جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ رات کو پانی کی بجائے خون کی پھوڑا پھٹتی تھی۔ رات کو جو کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالے جاتے تو وہ خون سے لت پت ہو جاتا، اور جب ان کپڑوں کو دھویا جاتا تو بھی خون صاف نہیں ہوتا تھا، بلکہ کپڑا پرانا ہونے کے بعد، پھٹنے کے بعد بھی ان میں سے خون کے لالی نہیں جاتی تھی۔ اور جب ہم یہ حدیثیں پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ سنی بھی شیعہ ہو گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بھلا یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے کہ آسمان سے خون بہایا، پتھر کے نیچے سے خون نکلا، غیب سے رونے کی آواز آئی، یہ سب باتیں بناوٹی باتیں ہیں۔ تو حضرات گرامی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر تہذیب و تہذیب اٹھا کر دیکھیے، تہذیب الکمال اٹھا کر دیکھیے، وہاں یہ ساری احادیث موجود ہے۔ شہادت امام حسین پر رونا کیسا ہے؟ آئیے میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں کہ نیک لوگوں کے مرنے پر زمین بھی رویا کرتی ہے اور آسمان بھی رویا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 25ویں پارے میں جہاں فرعونیوں کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما بقت علیہم السماواء والارض، کہ فرعونیوں کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعونی چونکہ برے کردار کے لوگ تھے، ان کا کردار اچھا نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے مرنے پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ کے بندو، جب بھی کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے۔ زمین بھی رو رو کر کہتی ہے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ مجھ پر نیکیاں کیا کرتا تھا، یا اللہ یہ بندہ مجھ پر بیٹھ کر تیری بارگاہ میں سر جھکایا کرتا تھا، یا اللہ یہ مر گیا ہے، ہائے نیکیاں کون کرے گا۔ آسمان بھی رو کر کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا یہ نیک بندہ زمین پر نیکیاں کیا کرتا تھا اور ان کی نیکیاں مجھ سے ہو کر تیری بارگاہ میں جایا کرتی تھی، یا اللہ یہ نیک بندہ مر گیا ہے، اب کس کی نیکیاں مجھ سے ہو کر تیری بارگاہ میں جایا کرے گی۔ تو حضرات گرامی اب ذرا سوچئے، ایک نیک آدمی مر جائے تو نیک آدمی کے مرنے پر زمین و آسمان رو سکتے ہیں، تو پھر نواسہ رسول امام المتقین سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت پر زمین و آسمان کیوں نہیں رو سکتے؟ یقیناً روئے تھے۔ تو حضرات گرامی اب ایک حدیث مبارکہ سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ان کے گھر میں ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ میرے سعد کی موت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل گیا۔ حضرت سعد کا انتقال ان کے گھر میں ہوا۔ حضرت سعد غریب الوطن نہیں تھے۔ حضرت سعد کے لیے 3 دن پانی نہیں بند کیا گیا تھا۔ حضرت سعد کی آنکھوں کے سامنے ان کو بچوں کو ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت سعد کو مظلومانہ طور پر شہید نہیں کیا گیا تھا۔ اگر حضرت سعد کی موت کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل سکتا ہے تو کربلا کے میدان میں حسین پاک کے مظلومانہ شہادت کی وجہ سے زمین و آسمان کیوں نہیں رو سکتے؟ اب ان ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی کہ خولی نے سن انور کو جسم سے جدا کیا۔ ظالم یزیدیوں نے امام حسین کے کپڑے اتار لیے تاکہ آپ کا لباس آپ کے ماننے والوں میں مہنگے قیمت پر بیچ دیں گے۔ اور ظالم خولی جس کے پاس سید الشہداء امام حسین کا سر انور تھا، اس نے سیدنا امام حسین کے جسم اطہر سے سر مبارک کو الگ کیا تھا۔ خولی لعین امام حسین پاک کا سر لے کر راتوں رات کربلا سے نکلا اور کوفہ پہنچا تو گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس لعنتی کا یہ خیال تھا کہ میں گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کو یہ سر پیش کروں گا تو مجھے بہت زیادہ انعام ملے گا۔ ادھر گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا تو وہ لعین امام حسین کے سر مبارک کو لے کر اپنے گھر لے کر گیا۔ خولی ملعون جب امام عالی مقام کا سر اپنے گھر پہنچا تو بیوی سے کہنے لگا کہ میں تیرے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا خوشخبری لائے ہو؟ اس نے کہا کہ حسین کا سر لایا ہوں، حکومت سے بہت بڑا انعام حاصل کروں گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا تو بڑا بدبخت ہے جو آل نبی کو شہید کر دیا، ظالم تو نے بڑا ظلم کیا، تو نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھ پہنچایا ہے، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ نیک بخت عورت ساری رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے پاس بیٹھی رہی۔ جب آدھی رات گزری تو اس نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو گئی۔ سید الشہداء کے رخ انور سے انوار کی شعاعیں نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بی بی کے آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھا دیے کہ حسین پاک کی قدر و منزلت کو دیکھ کر وہ پاک باز بیوی کہنے لگی کہ یا امام آپ کا گھرانہ بڑا اونچا ہے، میرا خاوند بڑا ذلیل ہے جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ رات گزر گئی، اب خولی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور لیا اور ظالم ابن زیاد کے دربار میں آ گئے۔ ادھر پاک بیویاں سیدزادیاں بھی قیدی بن کر ابن زیاد کے دربار میں لائی گئی۔ سر انور ابن زیاد کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ ابن زیاد ملعون کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اس لعین نے وہ چھڑی نواسہ رسول کے چہرہ اقدس پر لگائی۔ ابن زیاد کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی جن کا نام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بھی ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابن زیاد امام عالی مقام امام حسین کے داندان مبارک پر چھڑی مار رہا ہے تو آپ سے رہ نہ گیا اور چلا کر کہا کہ اے بدبخت ابن زیاد، چھڑی کو ہٹا لے، تجھے پتا نہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ابن زیاد نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تو بوڑھا نہیں ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ظالم، یہ تو اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ تجھے میرے بڑھاپے پر ترس آ گیا لیکن تجھے نواسہ رسول پر ترس نہیں آیا۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، یہ کون سے سن کی بات ہے؟ سن 61 ہجری، 61 ہجری کی بات ہے۔ 61 ہجری میں گورنر ہاؤس میں ظالم گورنر ابن زیاد کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور موجود ہے اور اس لعین نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں ذلیل کیا اور ہمیں فتح دی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن زیاد، تو گورنر ہے، جو تیری مرضی تو کہتا چلا جا، لیکن ذرا یہ بات بھی سنتا جا کہ تیری یہ بات غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل کیا۔ نہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم پاکیزہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم ذلیل ہم نہیں بلکہ ذلیل تم ہوئے ہو۔ تو حضرات گرامی، آج بھی
یزیدی لوگ موجود ہیں جو یزید کے بارے میں بڑا اچھا نظریہ رکھتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہتے ہیں۔ تو جہاں سیدنا امام حسین کا سر انور تھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، بالکل اسی جگہ پر جب مختار شفقی نے اہل بیت کا بدلہ لیا تو ابن زیاد کا سر رکھا ہوا ہے۔ عبرت کی بات یہ ہے کہ ابن زیاد کا سر پڑا ہوا تھا، کہیں سے ایک سانپ آیا اور سیدھا ابن زیاد کے منہ میں چلا گیا۔ ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر میں منہ کے راستے داخل ہوا، چکر لگا کر واپس نکل گیا۔ کچھ دیر بعد پھر سانپ آیا اور کان کے راستے سر کے اندر چکر لگا کر منہ کے راستے سے باہر نکل گیا۔ پھر شور ہوا کہ سانپ آیا، سانپ آیا، سانپ پھر آیا اور ناک کے راستے چکر لگا کر کان کے راستے باہر نکل گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا کہ لوگوں، ایک سر تو سیدنا امام حسین کا اور ایک سر یہ ظالم ابن زیاد کا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے نورانی شعاع نکلا کرتی تھی اور ابن زیاد جو قاتل اور گستاخ اہل بیت ہے اس کے سر میں سانپ بسیرا کرتے ہیں۔ اسی لیے مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم کو مزدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دیا ہے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو حضرات گرامی، دمشق کی گلیاں ہیں، یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پر اٹھایا ہوا ہے۔ یزیدی کتے سر انور کو اٹھائے ہوئے گلیوں کے چکر لگا رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور ڈر جائے کہ جس نے بغاوت کی ہے چاہے وہ نواسہ رسول ہی کیوں نہ ہو اس کا یہ حشر ہوگا۔ تو سر انور نیزے کی بلندی پر جا رہا تھا، ایک مکان کے اندر ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ سر انور جب قریب آیا تو وہ قرآن پڑھنے والا یہ آیت پڑھ رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا تعجب واقعہ ہے لیکن امام حسین کا واقعہ اس سے بھی بڑی عجیب بات ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ادھر سر انور تلاوت کرنے والے کے قریب پہنچا تو سر انور سے آواز آئی کہ اے قرآن کے قاری، تو نے سچ کہا، واقعی اصحاب کہف کا واقعہ بڑے تعجب کا واقعہ ہے، مگر نواسہ رسول کا دھوکہ سے کوفہ بلایا جانا، خط لکھنے والوں کا دھوکہ دینا، دغا بازی کرنا، دھوکے سے قتل کرایا جانا، پھر سر انور کا پورے بازاروں میں چکر لگانا، یہ اصحاب کہف سے بھی عجیب واقعہ ہے۔ گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک نے بتا دیا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اسے مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ تو حضرات گرامی، لیکن یزید نے جو کردار ادا کیا، اللہ اکبر، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اے یزید کے قصیدے پڑھنے والوں، یزید کے حامی اور یزید کے قصیدہ گو وہ یزید کی تھوڑی تعریف نہیں کرتے بلکہ یزید کے بارے میں تو کتابیں لکھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ میرے پاس یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام فتویٰ رشیدیہ ہے اور اس کا مصنف رشید احمد گنگوہی ہے۔ یہ یہ عام مولوی نہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کا فاؤنڈر ہے، یہ بانی دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم دیوبند کا سب سے بڑا مفتی ہے۔ اس نے سوال کیا گیا، اس کتاب میں موجود ہے، کہ محرم کے دنوں میں امام حسین کے نام سے جو سبیل لگائی جاتی ہے اس کا پانی پینا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں یہ بدبخت مولوی لکھتا ہے کہ توبہ توبہ، اس کا پانی پینا تو حرام ہے۔ اور اسی کتاب کے اسی صفحے پر دوسرا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کیا ہندو سود کے پیسوں سے اگر سبیل لگائے تو وہ پانی پینا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ بدبخت مولوی لکھتا ہے، جواب دیتا ہے ہاں اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ تو حضرات گرامی، میرے حسین لجپال کے احصال ثواب کی نیت سے جو پانی کی سبیل لگاؤ تو وہ حرام ہے۔ اگر ہندو اگر سبیل لگائے جو بتوں پر چڑھاؤ کے طور پر چڑھائے جائے تو وہ جائز ہے، یہ ان لوگوں کا ایمان ہے، یہ وہابی دیوبندیوں کا ایمان ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ اگر ان لوگوں نے حدیث پڑھی ہوتی تو انہیں پتا ہوتا کہ مدینہ منورہ میں
حضرت سعد کی ماں کے لیے پانی کی سبیل لگائی تھی، اور اس سبیل کا پانی سیدنا صدیق اکبر نے بھی پیا، اس سبیل کا پانی سیدنا فاروق اعظم نے بھی پیا، حضرت عثمان غنی نے بھی پیا، حضرت مولا علی نے بھی پیا۔ اگر سبیل کا پانی حرام ہوتا تو صحابہ اکرام کیوں پیتے؟ تو اے امام حسین پاک سے بغض رکھنے والوں، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں امام حسین کی محبت کی چاشنی نصیب کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے حسین پاک سے بغض رکھنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسین سے سچی محبت رکھے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اے یزیدیو، اگر تمہیں یزید سے اتنا ہی پیار ہے تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ تم سچے دل سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ جس جنت میں تو نے یزید کو رکھا ہے مجھے بھی وہی جنت دے دے، اور اگر تیرے منہ سے الفاظ نہ نکلے تو اللہ سے امام حسین کے قدموں میں جگہ مانگ لے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو حضرات گرامی، یزید کا صرف ایک ہی کرتوت نہیں ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا دیا۔ سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد جب مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بغاوت کی تو اس ظالم یزید نے ایک لشکر بھیجا، اور اس لشکر کی قیادت ایک بدماش مسلم بن عقبہ کو دی۔ مسلم بن عقبہ یزید کہنے لگا کہ جاؤ مدینہ کے لوگوں کو مزہ چکاؤ، 3 دن تک تمہارے لیے مدینہ منورہ میں ہر کام کرنا حلال ہے۔ مسلم بن عقبہ لشکر لے کر مدینہ الرسول میں آیا اور مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ اکرام کو لوگوں کو شہید کرایا، اور 700 صحابہ اکرام کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ اور ظالموں نے 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان دینے والا اور نماز ادا کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو مدینہ منورہ کے لوگوں کو ڈرائے، جو مدینہ منورہ کے لوگوں کو دھمکائے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی لعنت ہے۔ تو حضرات گرامی، وہ جو مدینہ کے لوگوں کو ڈرائے اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور جو مدینہ منورہ میں لوگوں کو شہید کرائے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ ان ظالموں نے 3 دن مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، اور 3 دن تک باہر سے کوئی اذان دینے والا نہیں آیا۔ مسجد نبوی شریف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1000 نماز کسی دوسری مسجد میں پڑھ کر ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھ لو تو جو نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھی گئی ہے وہ درجے میں دوسری 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ اور اس بات کو کچھ عرصہ گزر گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دریا رحمت جوش میں آیا۔ آپ مبارک نے فرمایا کہ 50,000 نماز دوسری مسجد میں پڑھو، ایک نماز میری مسجد میں پڑھو۔ وہ نماز جو مسجد نبوی میں پڑھی گئی ہے ان 50,000 نمازوں سے افضل ہے جو دوسری مسجدوں میں پڑھی گئی ہے۔ اب مکہ مکرمہ کی بات سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا تم 1,00,000 نماز کسی اور مسجد میں پڑھو اور ایک نماز مسجد حرام میں پڑھو تو کعبہ شریف کے پاس پڑھی جانے والی نماز کا درجہ 1,00,000 نماز سے بھی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تیرا کعبہ بنانے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا مانگی ہے، یا اللہ میں مدینہ کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ جتنی برکت تو نے مکہ شریف کے لیے رکھی ہے یا اللہ اتنی برکتیں مدینہ میں رکھ دے۔ وہ دعا خلیل نے مانگی، یہ دعا حبیب نے مانگی، اور مکہ شریف میں برکت کا یہ عالم ہے کہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 ثواب ملتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اور دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں فرمایا کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کہلوایا ہوگا کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ اے اللہ جتنی برکتیں مکہ شریف میں تو نے رکھی ہے یا اللہ اتنی برکتیں مدینہ میں بھی رکھ دے۔ حضرات گرامی،
ابھی بات ختم نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا اللہ وہ تیرا خلیل ہے، میں تیرا حبیب ہوں، یا اللہ انہوں نے دعا مانگی مکہ شریف کے لیے، میں دعا کرتا ہوں جتنی برکتیں مکہ کے لیے رکھی ہے اس سے دگنی برکتیں مدینہ میں رکھ دے۔ تو حضرات گرامی اس سے واضح ہو گیا کہ مکہ مکرمہ میں نماز کے بدلے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور مدینہ منورہ میں ایک نماز کے بدلے میں 2,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضرات گرامی مسجد نبوی کی کتنی شان ہے، خدا کے محبوب کی مسجد ہے، اس مسجد میں یزیدیوں نے گھوڑے باندھے، وہ مسجد جہاں 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، وہ مسجد جہاں 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے اس آستانہ کی بات کی تو آپ مبارک نے فرمایا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اس مسجد نبوی میں یزیدیوں نے گھوڑے باندھے، مسجد نبوی میں آستانہ رسول کے بے ادبی کرنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یزید کے حامیوں ذرا غور سے سنو، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معتبر تابعی ہے سیاہ ستہ کے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یزیدی مجھے بھی قتل کرنے کے لیے آئے، جب وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تو میں اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں کے سامنے میں پاگل بن گیا، مسجد نبوی میں چلا گیا، تو مجھے پاگلوں کی جیسا حرکت کرتے ہوئے ان لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ اسے چھوڑ دو، یہ تو پاگل ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پورے 3 دن مسجد نبوی میں رہا، مگر کوئی شخص اذان دینے والا آیا نہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے کوئی آیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رب کعبہ کی قسم جب نماز کا وقت ہوتا تھا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے اذان کی آواز بھی آتی تھی اور پھر جماعت کی آواز بھی آتی تھی۔ تو یزید لعین کا یہ ایک ہی جرم نہیں ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ دیا، یہی جرم نہیں کہ رسول اللہ کی آل کو ستایا، یزیدیوں نے تو مدینہ شریف کو بھی ویران کر دیا، اور اللہ نے بھی انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب بھی ان کو دے گا۔ تو حضرات گرامی یزیدی کمانڈر مسلم بن عقبہ کے پاس ایک بڑھیا آئی، اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو بے گناہ پکڑ لیا ہے، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دو۔ تو مسلم بن عقبہ نے کہا کہ تیرا بیٹا کون سا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ مسلم بن عقبہ نے بڑھیا کے بیٹے کو بلایا، تلوار کا وار کر کے اسے گردن اڑا دی۔ اب غور کریں کہ جو شخص کسی ماں کی گود میں اس کے بیٹے کو قتل کر دے تو اس ماں کا کیا حال ہوگا؟ تو اس بڑھیا مائی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم اے مسلم بن عقبہ میں تیری لاش کو ضرور آگ لگاؤں گی۔ جب یزید پلید کے حکم کے مطابق مسلم بن عقبہ مدینہ شریف پر ظلم ڈھانے کے بعد مکہ شریف کے لیے روانہ ہوا، مکہ شریف پر چڑھائی کرنی ہے، راستے میں یہ ملعون مر گیا اور اس کی لاش راستے میں دفن کر کے لشکر آگے چلا گیا۔ تو اس بڑھیا کو لوگوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے کا قاتل مر گیا ہے اور اس کی قبر فلاں جگہ ہے۔ تو اس مائی نے کہا کہ چند لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس ملعون کی قبر پر آئے، لوگوں سے کہا کہ اس کی قبر کو مٹی سے کھودو اور اس کی لاش نکالو، میں نے قسم کھائی ہے اس کی آگ کو جلانا ہے۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے بدلہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ جب اس کی قبر کو کھودا گیا تو اللہ کی شان دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک سانپ اس کی گردن کے ارد گرد لپٹا ہوا ہے اور اس کی ناک کی ہڈی پر ڈنگ مار رہا ہے۔ لوگوں نے اس بڑھیا سے کہا کہ اسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل رہی ہے، مگر بڑھیا نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اس میں لازماً جلاؤں گی، چنانچہ اس نے لاش کو جلا کر اپنی قسم کو پوری کر لیا۔ تو حضرات گرامی یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں سزا دی ہے، یزیدی اور یزید کے حامیوں کے لیے آخرت کی سزا باقی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ رسول کی آل اور مدینہ منورہ پر ظلم کرنے والوں کا دنیا میں یہ حشر ہے تو آخرت میں کیا حشر ہوگا۔ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، وہ ظالم جو اولاد رسول کا حیا نہ کرے، وہ ظالم جو روضہ رسول کا حیا نہ کرے، وہ ظالم جو خلاف کعبہ کو آگ لگائے، وہ ظالم جو روضہ رسول کے بے حرمتی کرے، وہ ظالم جو مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، وہ ظالم جو اہل بیت مدینہ کو قتل کرے، وہ ظالم جو خواتین مدینہ کے بے حرمتی کرے، وہ بحکم مصطفیٰ اس دنیا میں بھی لعنتی ہے اور قیامت میں بھی لعنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کے قدموں سے وابستہ